ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد یہاں ایمان والوں کے بارے میں وعدہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب عز و جل سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا نہیں ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے ان کے گناہوں سے بخشش اور ان کی نیکیوں کا بڑا ثواب یعنی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ ترجمہ، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ ترغیب کے لیے یہاں خوف خدا کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی آواز آتی تھی۔ حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبریل علیہ السلام تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئیں کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین۔ خوف خدا سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب خوف خدا مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ فرمائیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مشرکین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کی گفتگو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ اس پر مشرکین نے آپس میں کہا کہ چپکے بات کیا کرو تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خدا سن نہ پائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ تمہاری یہ کوشش فضول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ دل کی بات کو زبان پر آنے سے پہلے ہی جانتا ہے، تو وہ تمہاری زبانوں سے کی ہوئی گفتگو کو کیسے نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس کے محبوب بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ انہوں نے 3 میل سے چونٹی کی آواز سن لی تھی۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں کیے ہوئے دعوے کی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس رب تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت سے تمام اشیاء کو وجود بخشا اور انہی چیزوں میں تمہاری آہستہ یا بلند آواز سے کی گئی گفتگو بھی شامل ہے، تو کیا اسے تمہاری باتوں کا علم نہ ہوگا؟ حالانکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر باریکی کو جاننے والا، حتیٰ کہ وہ اندھیری رات میں ٹھوس پتھر پر چلنے والی سیاہ چوٹی کے نشانات کو بھی دیکھتا ہے اور وہ تمام باطنی چیزوں پر خبردار ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائیں
جو اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے زمین کو مناسب طور پر نرم فرما کر تمہارے تابع کر دیا تاکہ تمہارے لیے اس میں کنویں کھودنا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات اور عمارتیں تعمیر کرنا، کھیتی باڑی اور باغبانی کرنا ممکن ہو جائے۔ ورنہ اگر وہ زمین کو ٹھوس پتھر کی طرح بنا دیتا یا لوہا، سونا، پیتل وغیرہ کسی دھات کی بنا دیتا تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈی۔ اس طرح زمین پر چلنا دشوار ہو جاتا، اور اگر پانی کی طرح نرم بنا دیتا تو کوئی چیز اس پر ٹھہر ہی نہیں سکتی، اور یوں زمین پر زندگی گزارنا ہی دشوار ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو ایسا بنایا کہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ تعالیٰ کی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، اور تمہیں قبروں سے جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔